بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 26 نیوز کے ساتھ میں ہوں عروبہ جاوید۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ تفصیلی فیصلہ 70 صفحات پر مشتمل ہے، جسے جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ تحریک انصاف نے 2024 کے عام انتخابات، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں جیتی یا حاصل کی۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہیں۔ انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کے انتخاب لڑنے کے قانونی اور آئینی حق کے متاثر نہیں کرتا۔ آئین یا قانون سیاسی جماعت کو انتخابات میں امیدوار کھڑے کرنے سے نہیں روکتا۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے 80 میں سے 39 MNAs کو تحریک انصاف کا ظاہر کیا۔ الیکشن کمیشن کو کہا کہ وہ باقی 41 MNAs کے 15 روز کے اندر دستخط شدہ بیان لیں۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں اور الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے، مگر کمیشن فروری 2024 میں اپنا یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ عوام کا ووٹ جمہوری گورننس کا اہم جزو ہے۔ جمہوریت کا اختیار عوام کے پاس ہے۔ آئین عوام کو اپنا جمہوری راستہ بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ پارلیمان کا حق کسی کو سلب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ آئینی ترامیم ہمیشہ بہت بحث کے بعد ہوتی ہے۔ پارلیمان کو عدالت کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہ قانون پاس کرے؟ قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ قانون میں موجود ہے کہ پارلیمان، سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن نے کیسے کام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آئینی ترامیم کی بحث کھلی بھی نہیں تھی، میں نے نقطہ اٹھایا تھا، اب پارلیمنٹ کے فیصلے کو فوقیت ہوگی یا پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ہوگی۔ سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت سیاستدان کے پاس ہوتی ہے۔ آمادہ نہیں ہوں کہ سیاستدان غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ پہلے ایک حلف نامہ دیا ہوا ہے، پھر نیا حلف نامہ آئے گا، یہ مناسب نہیں۔ پارلیمنٹ نے قانون پاس کر کے اس چیز کو واضح کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی تبدیل کرنا اور فلور کراسنگ کرنا جیسے ایشوز آ رہے تھے، ایشوز کو دیکھ کر قومی اسمبلی نے نیا ایکٹ پاس کیا۔ گزشتہ 2-3 دہائیوں میں پارلیمنٹ کے حقوق سلب کیے گئے۔ فارن فنڈنگ کا کیس 3.5 سال تک روک کے رکھا گیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا کہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر کارروائی ہونی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ لندن میں میری اجازت کے بغیر میری تصویر لی گئی۔ جو ٹویٹ کیے گئے میں بتا بھی نہیں سکتی۔ اظہر صدیق نے جعلی دستاویزات جمع کرائی اور بعد میں معافی مانگی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے کیس پر حکومتی انفلوئنس استعمال نہیں کر رہی۔ اگر میں حکومت سے مدد طلب کروں تو میرا کیس خراب ہوگا۔ PTI جلسے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب پر تنقید کی گئی۔ فلک جاوید کے والد نے میری ویڈیو کا الزام بھی مریم نواز پر لگا دیا۔ عظمیٰ بخاری نے مزید کہا کہ علی امین گنڈا پور نے بہت گھٹیا باتیں کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گندی اور گھٹیا گفتگو کا علاج ہم نے کر دیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے وزیراعظم شہباز شریف کی سالگرہ پر تہنیتی خط لکھا ہے۔ شی جن پنگ نے تہنیتی خط میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے خط میں کہا کہ پاکستان اور چین کٹھن اور اچھے وقتوں کی اسٹریٹجک تعاون کے شراکت دار ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے پر بھروسہ کیا اور ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے مابین ایسے مضبوط رشتہ قائم ہوا جس پر بدلتا ہوا بین الاقوامی منظر نامہ کبھی اثر انداز نہیں ہوا۔ چین پاکستان تعلقات کی مضبوطی میرے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ شی جن پنگ نے خط میں مزید لکھا کہ آپ کے ساتھ مل کر اسٹریٹجک تعاون کے فروغ اور CPEC کی تعمیر کے لیے کام کرنے کا خواہاں ہوں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 26 نیوز۔